العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شرح تعمیل کی ترکیب شروع کرتے ہیں۔ با جارہ اسم مجرور لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً موصوف۔ جب دو تین معرفے اکٹھے آ جائیں تو یہ سارے آپس میں موصوف صفت بنتے ہیں۔ تو یہ تین معرفے ہیں تو یہ پہلا موصوف بنے گا اور باقی دونوں صفت بنیں گے۔ اور جب بھی نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو عام طور پر نکرہ وہ مضاف ہوتا ہے اور معرفہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ جب دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو، تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ تب یہ اسم مضاف ہوگا کیونکہ اس کے اوپر الف لام نہیں اور آگے اللہ کے اوپر الف لام آ رہے ہیں، تو یہ مضاف الیہ بنیں گے۔ تو با جارہ اسم مجرور لفظاً مضاف، اللہ مجرور لفظاً موصوف، الرحمن مجرور لفظاً صفت اول، الرحیم مجرور لفظاً صفت ثانی۔ موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اشرع فعل کے، اشرع یا اقرأ یا ابتدئ کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتا ہوں۔ تو جار مجرور مل کر متعلق اشرع فعل کے، اشرع فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل ابن فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معناً انشائیہ ہے کیونکہ آپ کسی کو خبر نہیں دے رہے، تو معناً انشائیہ۔ الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ۔ الحمد مرفوع لفظاً مبتدا، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، لفظاً کیوں؟ کیونکہ لفظوں میں دال کے اوپر پیش کا تلفظ ہو رہا ہے۔ لام جارہ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور میں کر متعلق ثابت، یہ ظرف مستقر متعلق ثابت۔ جار مجرور کا متعلق اگر محذوف ہو تو اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں جار مجرور کو، اور اگر جار مجرور کا متعلق لفظوں میں ہو تو پھر اس کو ظرف لغ کہا جاتا ہے، ظرف لغ، لام غین واو۔ تو جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتن اسم فاعل کے لیے۔ آگے اعلیٰ جارہ نعمائی مجرور لفظاً مضاف، کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر ملی ہوئی آ جائے تو یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں۔ نعمائی مجرور لفظاً مضاف، اور یہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف۔ آگے الشاملۃ مجرور لفظاً صفت، یہ موصوف صفت کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ نعمائی یہ مضاف الیہ مل کر یہ معرفہ ہو گیا۔ اب نعمہ کی اضافت جب ہاں ضمیر کی طرف ہو گئی تو نعمہ بھی معرفہ ہو گیا، اور آگے الشاملۃ یہ بھی معرفہ ہے، تو اب دو معرفے اکٹھے آ گئے تو لہٰذا یہ موصوف صفت بنیں گے۔ تو الشاملۃ مجرور لفظاً صفت، تو موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، آلائی مجرور لفظاً مضاف، اور یہ ہی جو ہے یہاں ضمیر یہ مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر موصوف۔ الکاملۃ مجرور لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، یہ نعمہ شاملۃ معطوف علیہ تھا۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر علی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، یہ ظرف لغ ہو کر متعلق اسی ثابت اسم فاعل کے۔ اب ثابت اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل ہمیشہ فاعل چاہتا ہے، جس طرح فعل فاعل چاہتا ہے تو اسی طرح اس میں فاعل بھی فاعل چاہتا ہے اور اس کو رفع دیتا ہے، اور اس میں فاعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اندر ضمیر ہوتی ہے ہوا وغیرہ، کبھی کبھی آگے ظاہر بھی آ جاتی ہیں تو پھر اندر ضمیر نہیں ہوتی۔ اب ثابت اس میں فاعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، الحمد مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معناً انشائیہ ہے کیونکہ آپ خبر نہیں دے رہے۔ اچھا جی،
آگے واو حرف عطف، آپ اس کو استینافیہ بھی بنا سکتی ہے، الگ جملہ، واو حرف عطف یا واو استینافیہ۔ الصلاۃ مرفوع لفظاً مبتدا، اس کے لیے بھی آگے متعلق اب ثابتۃ نکال سکتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جہاں بھی لفظ صلاۃ والسلام مبتدا بنے تو آگے جو اس کا متعلق نکالتے ہیں وہ نازلۃ نکالتے ہیں، نازلۃ۔ تو واو حرف عطف الصلاۃ مرفوع لفظاً مبتدا، علی جارہ، سیدی مجرور لفظاً مضاف، الانبیاء مجرور لفظاً مضاف الیہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو اسم ہو، پہلے پر الف لام نہ ہو، دوسرے پر الف لام ہو، یعنی پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ، تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، یاد رکھنا جب بھی صفات کے بعد نام آ جائے تو یہ جو صفات ہوتی ہے یہ مبدل من ہوتی ہے اور نام اس سے بدل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ صفات ہے انبیاء کا سردار، اب اس کے آگے نام آ رہے ہیں تو یہ مبدل من ہو اور وہ بدل بنے گا۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل من ہو، محمدی مجرور لفظاً موصوف، المصطفیٰ مجرور تقدیراً صفت، مجرور کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے، محمد موصوف مجرور ہے تو آگے صفت بھی مجرور ہوگا۔ اور تقدیراً کیوں؟ تقدیراً اس لیے کہ سول اقسم میں مصطفیٰ موسیٰ کی طرح اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا، تو مجرور تقدیراً صفت، موصوف صفت مل کر یہ ہوا بدل، یہ مبدل من ہوتا نا سید الانبیاء، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبدل من ہو اور یہ اس سے ہوا بدل۔ جی تو اب مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر علی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر معطوف علی، آگے واو حرف عطف، علی جارہ، علی مجرور لفظاً مضاف، اور یہی ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، المجتبی مجرور تقدیراً صفت، موصوف صفت مل کر اعلی جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر معطوف، اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر، یاد رکھنا جار مجرور کا عطف جار مجرور پر ہوتا ہے، اب معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق نازلۃ اسم فاعل کے یا ثابتۃ اسم فاعل کے، تو متعلق نازلۃ، جار یہ معطوف علیہ مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق نازلۃ اسم فاعل کے، نازلۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور الصلاۃ مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معنی انشائی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔